پیٹرول اور ڈیزل ہر روز مہنگا ہونے لگا، عوام پریشان۔ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے لوگ چکرا کر رہ گئے۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے کا بڑا اضافہ، نئی قیمت 368 روپے 21 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی۔ ڈیزل کی قیمت میں کل بھی 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ ادھر پیٹرول کی قیمتیں بھی ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ پیٹرول 4 روپے 93 پیسے مہنگا، نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ عوام کا سوال ہے کہ کیا روزانہ کی بنیاد پر صرف اضافہ ہی ہونا ہے؟ کسی دن پیٹرول اور ڈیزل سستا بھی کر دیں۔ ہر روز نئی قیمتوں سے مہنگائی کا عذاب جھیلنا مشکل ہے۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن کے منسٹری آف پیٹرولیم کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ غیر معینہ مدت تک جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے، پورے پاکستان سمیت گلگت بلتستان، کشمیر، ساری جگہوں پہ پیٹرول پمپ شٹ ڈاؤن رہیں گے۔ مذاکرات ہونے کے بعد ہمارے مسائل کا انبار ہے۔ او ایم سی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ہمارے تمام ڈیلر پاکستان میں اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ جب تک ہمارے سارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، اس وقت تک انشاءاللہ ہمارا شٹ ڈاؤن ختم نہیں ہوگا۔ ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند ہونے کا خدشہ۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ آنرز کا آج رات 12 بجے سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ تمام پیٹرول پمپ بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ پیٹرولیم ایسوسی ایشن اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے درمیان مذاکرات ناکام۔ پیٹرولیم ایسوسی ایشن عہدیداروں کا کہنا ہے پیٹرولیم قیمتیں روزانہ کے بجائے 1 ماہ کے لیے مقرر ہونی چاہیے۔ روزانہ کا رد و بدل آدھا تیتر آدھا بٹیر والی کہانی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں روز اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ ہر کاروبار کو جائز منافع کے ساتھ ٹیکس بھی دینا ہوگا۔ پاکستان اور ایران باہمی تجارت میں اضافے پر متفق، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے وفود کی سطح پر مذاکرات۔ دونوں وزرائے داخلہ کے درمیان علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر قانونی امیگریشن اور انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ افغان سرحد سے منشیات اور دہشت گردی روکنے کے لیے مشترکہ مواقف اپنانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے امن کے لیے غیر معمولی کام کیا، امید ہے کہ اب بھی اچھی خبر جلد سامنے آئے گی اور امن قائم ہوگا۔ وزارت داخلہ آمد پر ایف سی کے چاقو چوبند دستے نے سکندر مومنی کو سلامی پیش کی۔ ایرانی وزیر داخلہ کی گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ پاکستان اور روس دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم۔ منیلا میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی ملاقات۔ تجارت، توانائی اور دیگر اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کثیر الجہتی فورمز پر باہمی رابطہ اور تعاون مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق۔ پاکستان اور روس نے دو طرفہ شراکت داری کا فروغ ناگزیر قرار دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا اہم علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ ملاقات منیلا میں آسیان ریجنل فورم کے وزارتی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر تاک کر نشانے۔ امریکی فوج کے مسلسل 11ویں رات ایرانی شہروں پر حملے۔ سیرک، بندر عباس، چابہار، تبریز کے علاقوں پر بمباری۔ گنگاور اور ماہ شہر میں بھی زوردار دھماکے سنے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کہا۔ ایرانی طیاروں کے ہینگرز اور ڈرونز کے ذخیروں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوجی لاجسٹکس انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے۔ 3 ماہ میں ایران نے 30 سے زائد تجارتی جہازوں پر حملے کیے۔ دوسری طرف ایران کا کویت میں امریکی فوجی اڈے پر ریڈار سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر میزائلز اور ڈرونز کی برسات کر دی۔ کویت میں اہم فوجی اڈے الدوحہ کیمپ پر ڈرون حملوں کا بھی دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بوبیان جزیرے پر بھی امریکی ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچایا۔ عراقی شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون سے حملہ کیا۔
امریکی صدر کی ایران میں نطنز ایٹمی پاور پلانٹ پر حملے کی دھمکی. وائٹ ہاؤس میں لبنانی صدر کے ساتھ ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ حملہ بہت جلد ہوگا. ایرانی اس حملے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. ایران سے کی گئی اوباما ڈیل ختم نہ کرتے تو آج اسرائیل کا وجود نہ ہوتا. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران مذاکرات کرنے کے لیے شدید بے چین ہے مگر اب امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں. اگر حوثیوں نے بحیرہ احمر کو بند کیا تو ان سے بھی نمٹ لیں گے. سعودی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی تو ان کا بندوبست کریں گے. صدر ٹرمپ کا اردن میں ایرانی حملے میں امریکی فوج کو نقصان پہنچنے کا اعتراف. مزید کہا کہ اردن میں ہمیں تھوڑا نقصان ہوا جس کا کئی گنا زیادہ جواب دیں گے. ایٹمی تنصیبات کا نشانہ بنانے کی دھمکی پر ایران کی امریکہ کو وارننگ. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ ایٹمی تنصیبات پر حملہ ہوا تو خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا. ایٹمی تنصیبات پر حملہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا. زمینی جنگ ہوئی تو دشمن کو جغرافیائی سے ناواقفیت کے باعث زیادہ نقصان ہوگا. حملہ آور زمینی افواج ایرانی دفاعی حصار کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی. سابق ایرانی وزیر خارجہ منوچہر متقی بولے کہ ایران کے پاس امریکی اڈوں پر قبضے کی زمینی صلاحیت ہے. عراق، کویت اور بحرین میں امریکی اہلکاروں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے جنگ کے لیے کانگریس سے $87 ارب مانگ لیے. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ کی قانون سازوں کو سینٹ میں بریفنگ. کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ پر اب تک $37 ارب 50 کروڑ لاگت آ چکی ہے. فنڈنگ نہ دی گئی تو یہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا. امریکہ نہیں ایران اس تنازع کا ذمہ دار ہے. الزام لگایا کہ روس اور چین کئی طریقوں سے ایران کی مدد کر رہے ہیں. یہ اعتراف بھی کیا کہ ہر ایرانی کشتی اور میزائل کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں. ایران کے پاس اب بھی صلاحیتیں موجود ہیں. اجلاس میں ڈیموکریٹک سینیٹر گیری پیٹرز اور پیٹ ہیگزیٹ میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. امریکی وزیر جنگ کی بریفنگ کے دوران مظاہرین کا احتجاج. ایران اور غزہ پر فوری طور پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ. Mr. Secretary, please suspend until order is restored in the hearing room. We will begin the timing clock since you've been interrupted twice. پینٹاگون کے پاس فنڈز کی شدید کمی کا انکشاف. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں اربوں ڈالر جھونک دیے. اب پینٹاگون کو ڈالرز کی شدید قلت کا سامنا ہے. دفاعی فنڈز آئندہ چند ہفتوں میں ختم ہونے کا خدشہ ہے. ایران جنگ پر پینٹاگون کو ہنگامی نوعیت کے بجٹ خسارے کا سامنا ہے. دوسری طرف سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ بھی امریکی صدر کی دھمکی پر بول پڑے. کہا کہ ایرانی ایٹمی پاور اور واٹر پلانٹس پر حملے ناقابل قبول ہیں. ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملے فوری بند کیے جائیں. ایران اور امریکہ کی جنگ نے پورے خطے کو متاثر کیا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری. پنجاب میں چھتیں دیواریں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 8 افراد جاں بحق، 37 زخمی ہو گئے. خیبر پختونخوا میں حادثات اور سیلابی ریلے میں بہہ جانے سے 14 افراد جاں بحق، 19 افراد زخمی ہوئے. پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری. لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور گجرات میں تیز بارش. بھکر، پھالیاں، پنڈی، بھٹیاں، پنڈ دادن خان میں وقفے سے برسات. کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل. سرگودھا میں چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کی تباہ کاریاں جاری. دیر بالا میں اشیری درہ روڈ سیلابی ریلے میں بہہ گیا. سڑک بہہ جانے سے لامچڑ، آبشار سمیت دیگر علاقوں کا رابطہ منقطع. ایبٹ آباد میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 15 مکانات متاثر. ضلع انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں کو خالی کروا لیا. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی. موسلادھار بارشوں کے بعد پنجاب کے دریاؤں کی سطح بلند. دریائے چناب میں خانقی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ. چناب میں مرالہ اور ہیڈ حیدرآباد کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر بھی نچلے درجے کی سیلابی صورتحال. پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق بالائی علاقوں میں بارشوں سے دریاؤں کے بہاؤ میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. دریائے راوی، ستلج اور جہلم میں تاحال پانی کا بہاؤ نارمل ہے. نالا بئی میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے. ادھر خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری گلیات اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ.
بارشوں کے باعث پنجاب کے ندی نالوں میں طوفانی کا خطرہ ہے۔ لاہور موٹر وے زیادتی کیس میں ہائی کورٹ کا فیصلہ، مجرم عابد علی اور شفقت عرف بگا کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں خارج۔ عدالت نے ملزمان کی سزائے موت کی توثیق کر دی۔ فیصلے میں لکھا کہ ڈی این اے، میڈیکل اور فورینسک شواہد نے جرم ثابت کر دیا۔ ڈی این اے رپورٹ مجرم عابد علی کے جرم کو ثابت کرتی ہے۔ شناخت پریڈ میں دونوں ملزمان کی درست شناخت ہوئی۔ ملزمان نے انتہائی سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ اجتماعی زیادتی کیس میں مجرموں کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ پنجاب میں دیہی خواتین کے لیے اپنا مویشی اپنا روزگار منصوبہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر دیہی خواتین کو مویشیوں کی مفت فراہمی۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 13 اضلاع میں مویشی دیے جا رہے ہیں۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، لیا، کوٹہ دو اور بہاولپور شامل۔ رحیم یار خان، توسا، بہاول نگر، خانے وال، وہاڑی اور لودھراں بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ دیہی خواتین کو معاشی دھارے میں لا کر ہی غربت جیسے چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے۔